Hello, Mr. Mughal Ujala Saiba, Amir Faisal Saiba, and the rest of the Pure Discussion members. Thank you for your effort and making possible this show. And then all over people can hear this question answer for the sake of God and humanity. Let me know when you are ready. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کو پیور ڈسکشن گروپ میں خوش آمدید۔ میرا خیال ہے فیصل بھائی کہیں بزی ہیں، بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ آپ وقت پہ پروگرام شروع کر لیجئے، سو ہم پروگرام کا آغاز کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، پیور ڈسکشن گروپ میں ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور ایک اور سوال و جواب کی نشست میں جو کہ ماشاءاللہ آن دا ریکارڈ آج 100 والی ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ 100ویں۔ اس کے لیے میں سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پتہ نہیں یار نیٹ ورک پرابلم ہے یا کیا مسئلہ ہے، ہینگ ہوا پڑا ہے فون، پھر بھی میں یہ آڈیو کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے لیٹ پہنچے یہ آڈیو، اس کے لیے معذرت، میں انشاءاللہ پھر آگے دیکھتا ہوں۔ اور یہ پروگرام ہینڈ اوور کرتا ہوں مغل میم کو کہ وہ سوال و جواب کی نشست لے لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی محترم، پہلا سوال یہ ہے، اکثر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اور مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے۔ شریعت کے لغوی معنی ہے سیدھا راستہ جو واضح ہو۔ اصطلاحی معنی میں شریعت کا مطلب ہے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے خدا تعالیٰ نے تجویز کیا اور بندوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اپنا عطا کردہ ضابطۂ حیات خود ہی منسوخ کر دیتا ہے تو وہ بندوں کے لیے اس کے متبادل کے طور پر کیا پیش کرتا ہے؟ جواب دیجیے، شکریہ۔ خدا کی سلامتی ہو مغل اجالا صاحبہ۔ یہ ضابطۂ حیات شریعت خدا کا نہیں ہے، یہ فرشتوں اور نبیوں کی اپنی کمپرومائز ہے اکارڈنگ ٹو دی ایج، وقت کی عمر کے ساتھ۔ تو ہم اسے کہیں گے ان ڈائریکٹ ڈومینین، براہ راست نہیں، بالواسطہ۔ اب کیونکہ میں غالب آیا خدا کے حضور اور میرا تعلق ہے براہ راست خدا کی ذات کے ساتھ، تو یہ جو انڈائریکٹ اینجل ڈیمینشن جو ہے جو فرشتوں کا، یہ اب مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا، نہ فرشتوں کی شریعت اور نہ ہی نبیوں کی حکمتیں۔ تو اب ڈائریکٹ ڈیمینشن جو ہے خدا کا، کیونکہ وہ براہ راست مجھ سے ہم کلام ہے اور میں ملتا ہوں، وہ کیا ہے؟ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خدا کی محبت الہی براہ راست جو ہے، اگر آپ پہنچ جائیں، وہ خدا کے قانون سے اوپر اور بالا ہے۔ تو اب چونکہ میں نے اختیار پا لیا ہے، تو اب یہ شریعت فرشتوں کی منسوخ ہو گئی، اور اب جو بھی قانون بنیں گے مستقبل میں، وہ انسان اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے خود بنائے گا، فرشتوں کا کوئی تسلط نہیں ہوگا اس پہ۔ تو اب نبی انبیاء کثرت سے زمین بھر جائے گی، تو وہ اپنے لیے آپ وقت کی ایج کے مطابق جو لا اینڈ آرڈر رکھیں گے، وہ بہت ہی آرام دہ اور وہ بدلتے رہیں گے۔ سو فرشتوں کی شریعت بھی ختم ہوئی اور ایک انڈیویجول انفرادی نبوت کی حکمتیں بھی ختم ہوئی۔ تو اب جو دور ہے وہ نہ شریعت کا دور ہے نہ مذہب کا دور ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر خدا دکھائی دینے والا ہوتا تو یہ اس سے بھی یہی سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ اب یوں ہوگا۔
بلکہ یہ جو دور ہے، پہلے باڈی دور تھا جسم کا، اس میں عامل، ڈکٹیٹر، فاسق، لارڈ، وار لارڈ آتے رہے. اس نظام کو توڑ کر مائنڈ کا نظام ہے جمہوریت. اب اس نظام کو 80 سال میں خدا کی محبت الہی توڑ دے گی اس نظام کو. تو یہ جمہوریت جو ہے پھر یہ سبجیکٹ نہیں رہے گی، فائل نہیں رہے گی، یہ مروز آبجیکٹ بن جائے گی. اور اس صدی کے آخر میں وہ جو اب آئے گا وہ خدا کی محبت الہی کی وہ ایڈیالوجی ہوگی، وہ نظریہ ہوگا. تو یہ نظام اب اختیار فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں، اب اختیار کامل انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. میرے ذریعے اب جو انبیاء آئیں گے ان کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے. تو اب رت بدل گئی ہے اس نظام کی. جی محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک یہ زمین انبیاء سے نہیں بھر جاتی اور لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت اس طرح جگہ نہیں پا لیتی کہ ان کے اندر سے ہی ضمیر کی آواز اتنی مضبوط ہو جائے کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ کیا بات خدا کو پسند آئے گی اور کیا نہیں آئے گی، اور وہ نفس کے پیچھے نہ چلے، تو اتنی دیر تک کیا ہوگا؟ یعنی اگر یہ نظام منسوخ ہو گیا ہے تو جب تک وہ صورتحال جو آئیڈیل صورتحال ہے وہ نہیں آتی تب تک کیا ہوگا؟ جمہوری نظام جو ہے یہی الٹرنیٹو ہے، کیونکہ اختیار اب خدا نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو یہی جمہوری نظام خدا نے کیا جرمن قوم کو میں نے چنا ہے، تو یورپ کا جو جمہوری نظام ہے یہی چلے گا ابھی. لیکن اس میں بہت سی بہتریاں ہو جائیں گی جو ابھی نہیں ہیں. ہم ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، اور انڈیویجول رائٹ کی بات کرتے ہیں. اس میں 80 سال تک بہت ترقی ہو جائے گی. پھر جب خدائی نظام جب شروع ہو جائے گا اس صدی کے آخر میں، تو یہی نظام جو جمہوریت کا ہے یہ خدا کی محبت کی نظریے میں بھی یہی نظام ہوگا. اب نہ شریعت، نہ مذہب، نہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ تو غائب ہو جائیں گے. تو یہی نظام جمہوریت کا اتنی ترقی پا جائے گا. پھر یہی نظام جب اگلی صدی شروع ہوگی محبت الہی کے نظریے کی، یہ نظام آبجیکٹ ہو جائے گا اور بھی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اور اسی دور کے اندر پھر بڑے انبیاء آ جائیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام کو محبت کے نظریے میں ڈھالتے جائیں گے، اور آخر میں یہ نظام خدا کی محبت، خدا کے قانون سے بالا ہو جائے گی. باقی رہ گیا شریعت کا نظام. یہ سوائے ایک سعودی عربیہ کے سارے مسلمان ملک جو ہے اس شریعت کے نظام کو، لباس کو اتار کر پھینک رہے ہیں. عورتیں تنگ آ چکے ہیں اس نظام سے، اس شریعت کے. منہ سے بات کرتے ہیں شریعتی نظام کی، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو شریعت نظام پہ چلتا ہو. تو یہ ڈائلاگ، یہ آرگومنٹ وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں جب خدا کہتا ہے اس کے بدل میں بہترین نظام لے کے آ رہا ہوں. جیسے ان کی کتابوں میں خدا نے کہا کہ اس سے بہتر پیغام، بہتر میں لے کے آؤں گا اگر میں منسوخ کر دوں. تو خدا نہ مذہبوں کا انہوں نے اپنی قید میں رکھا ہوا پنجرے میں، اور نہ خدا ان کی پرواہ کرتا ہے. تو ان کے اسلامی مذہبوں میں ہی نظام نہیں چل رہا، بلکہ وہ اتار کے پھینک رہے ہیں اور جمہوریت کی طرف آ رہے ہیں. تو جو اوپر میں نے تشریح اور تفصیل بتائی ہے یہ اس طرح لاگو ہوگا، اور باقی جو مذہبی نظام وغیرہ ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. جی شکریہ محترم. ہم اسی بات کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے یہ بات کلیئر ہو سکے کہ جمہوریت جو ہے وہ کس طرح سے عمل کرے گی. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں
کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ شریعت کی کمی کو جمہوریت ریپلیس کرے گی تو میرا سوال ہے کہ کیوں کر؟ جمہوریت انسان کا وضع کردہ نظام ہے جس کی خلاف ورزی جرم تو قرار پاتی ہے لیکن گناہ نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے ٹریفک کا سگنل توڑا یا اپنا ٹیکس وقت پر ادا نہیں کیا یا سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے سپیڈ لمٹ کو کراس کیا تو اس نے قانون کی نظر میں جرم کیا لیکن گناہ نہیں کیا۔ لیکن اگر اس نے وعدہ خلافی کی، غیبت کی، تکبر کیا، حسد کیا، اس نے گناہ کیا لیکن جرم نہیں کیا، قانون نہیں اس کو پکڑ سکتا اس کے غیبت کرنے پر اور اس کے تکبر کرنے پر، نہ حسد کرنے پر قانون اس کو گرفت میں نہیں لے سکتا۔ یہ اس نے گناہ کیا ہے، جرم نہیں کیا، تو وہ قانون کی پکڑ میں نہیں آ سکتا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف انسان کی جسمانی زندگی کو منظم کرتا ہے بلکہ اس کی روحانی زندگی کو بھی منظم کرتا ہے۔ تو جمہوریت کو شریعت پر یہ برتری کیوں کر حاصل ہو سکے گی؟ اس موضوع کو ذرا ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، جہاں جہاں برائی کی کمی ہوتی جائے گی وہاں نظام بھی بدل جائے گا جرم کا۔ اب جیسے یورپ کے اندر پھانسی نہیں ہے، امریکہ کے اندر پھانسی ہے، یورپ کے اندر 100 یا 200 یا 300 سال کی قید نہیں ہے، ہائیسٹ جو ہے وہ 25 سال، اس میں سے بھی 10 سال نکال دیے جاتے ہیں، چاہے وہ قتل کا ہی جرم کیوں نہ ہو۔ شریعتی نماز قانون کے اندر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ انسان بعد میں کسی چیز کو کرنے کا جوگا ہی نہیں ہے۔ یورپ کے اندر اگر آپ نے چوری کی شاپنگ سینٹر میں یا کچھ کیا تو آپ کو پہلی وارننگ دی جائے گی، اس کے بعد اگر دوبارہ کیا تو پھر وہ پولیس کو بلاتے ہیں، پھر وہ پولیس آپ کو وارننگ دے گی، تیسری پر پھر آپ کو جمع نہ کریں گے۔ تو وقت کی نوعیت کے ساتھ انسان ایک کامل قانون بنائے گا۔ اور گناہ کی جو بات کرتے ہیں آپ، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور خدا کے حضور کھڑا ہوا ہوں، جو شخص خدا کا کامل دیدار کر گیا اس سے کوئی ایسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی جیسے آپ نے بتائی ہیں، غیبت یا فلاں چیز یا ڈھمکان چیز، یہ تو شریعت کے ساتھ ہی لپٹ جائیں گی۔ پھر شریعت جو ہے وہ دل کے گناہوں کو وہ بھی نہیں پکڑ سکتی۔ عمر نے کہا کہ ہم تمہارے ظاہر پہ جائیں گے، تمہارے نماز، روزے، زکوٰۃ، تقوی پہ نہیں جائیں گے، ہم تمہاری ظاہری حالت پہ پہنچ کے فیصلہ کریں گے۔ تو شریعت کون سے دل کے گناہوں کو پکڑے گی؟ اور اندر کے جو معاملات ہیں اب وہ خدا نے بدل دیے ہیں۔ تو جمہوریت جو ہے، شریعت جو ہے، اس کی دنیا ختم کر دی رب نے، وہ لاگو ہی نہیں ہو سکتی، اگر آپ چاہیں بھی تو نہیں لاگو ہو سکتی۔ اور جن پہ آپ لاگو کرانا چاہتے ہیں اسلام کے اندر، وہ تو خود ہی پھینک کر باہر آ گئے ہیں۔ تو اب جو نظام ہے، خدا کے دل کا نظام جو ہے وہ خدا کا نظریہ ہے، اس کے اندر جمہوریت آبجیکٹ ہے، خدا کے دل کے نظام سے وہ کلر میں آ جائے گی۔ اور ایک ایسا وقت ابھی آنے والا ہے کہ خدا کی محبت میں اتنا ہو جائے گا کہ جمہوریت کیا بلکہ جمہوریت اس کے اندر ایسے ہی ڈھل جائے گی جیسے پانی کی بوند سمندر میں مل جاتی ہے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر ایک شخص کی تکلیف سارے انسانوں کی تکلیف ہوگی۔ اور گناہ کی جو بات کیا ہے، وہ انسان خدا سے براہ راست مل رہا ہے، نوروں کو دیکھے گا، اپنی روح کو دیکھے گا تو وہ کیسے گناہ کر جائے گا؟ جی محترم، آپ نے فرمایا کہ شریعت تو دل کے گناہوں کو
مطلب پکڑ ہی نہیں سکتی تھی، اور حضرت عمر نے بھی کہا کہ ہم تمہارے ظاہر پر فرمان لگاتے ہیں، یعنی اس حساب سے. تو یہ جو دل کے گناہ ہوتے ہیں، ان کو خواہ حکمران پکڑ سکیں یا نہ پکڑ سکیں، لیکن خدا تو ان کو پکڑتا ہے. اور اسی کی وجہ سے انسان کے درجات میں فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے اگلے جہان میں بھی یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا اتنی آئیڈیل ہو جائے گی کہ کسی کے دل میں بھی کچھ غیبت کا، غصے کا، تکبر کا، حسد کا، بخیلی کا خیال تک نہیں ہوگا، تو لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو. دوسری بات جو میں کہنا چاہتی تھی، بلکہ عرض کرنا چاہتی تھی، وہ یہ ہے کہ محترم دیکھ لیں، اب جب آپ یہ کہہ کے کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اور مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ جو آپ کی تعلیمات پر چل رہے ہیں، اگر وہ آپ کی تعلیمات پر چل کر نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو بھی چیزیں شریعت نے بتائی تھی، پورا ضابطہ حیات ہے، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں، تو دیکھ لیں پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا گناہ بھی اگلے جہان میں آپ کے سر ہو جائے. کیونکہ وہ تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ جی اے خدا، تیرے فرستادہ نے، مسیح الزمان نے اور نئے دور کے آدم نے اور تیرے دل نے ہمیں یہ کہا، تو ہم نے یہ سب چیزیں جو ہم پہلے ادا کرتے رہے تھے ہم نے چھوڑ دی. تو یہ بہت ہی ایک کریٹیکل مرحلہ ہے. میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. یہ شریعت تو جمعہ ابھی 6 دن ہوئے آئی ہے، اس سے پہلے خدا کیسے پکڑتا تھا؟ یہ ابھی آئی ہے، بلکہ 6000 سال بھی نہیں، یہ موسیٰ سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے تو شریعت تھی نہیں. یہی تو پال کہتا ہے کہ شریعت کی وجہ سے گناہ اور اجاگر ہوا. تو پہلے خدا کیسے پکڑتا تھا؟ پہلے بھی وہی نظام تھا، ایک مورل نظام. جمہوریت میں تو شریعت نہیں ہے، تو یہاں بھی جو کوئی غلط کام کرے گا اس کا آمنا سامنا، لین دین اس کی روح پر دکھائی دے گا. اور اس نظام کو میں نے بتایا ہے، چاہے وہ شریعتی نظام ہو، چاہے وہ بادشاہی نظام ہو، چاہے جمہوریت کا نظام ہو، ان سب نظاموں کے اندر جو اثر پڑ رہا ہے وہ روح پہ پڑ رہا ہے، اور وہ اس روح کو، اس کو نہ ججمنٹ بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ روح خود ہی کھینچی جاتی ہے، گریوٹی. تو شریعت کے نظام سے پہلے خدا کیسے حساب کتاب کرتا تھا، بادشاہی نظام میں کیسے کرتا تھا. تو ان سارے نظاموں کے اندر بھی خدا جو ہے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس نظام کو اس نے چپس کی صورت میں روح میں ڈال دیا. تو یہ چیزیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ شریعت اب لاگو ہوئی، اس سے پہلے کیسے ہوتا تھا حساب کتاب. وہ تمام پیمانے خدا نے شریعت سے پہلے ہی رکھ دی ہیں، اور شریعت ختم بھی ہو جائے وہ پیمانے تب بھی چلتے رہیں گے. میں نے اس نظام کی بڑی تفسیر کی ہے. سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. ایک پروفیسر صاحب کو آپ شریعت کی کچی پکی میں نہیں لا سکتے. اس نظام کی میں نے بہت تفصیل کی اپنی کتابوں میں کہ اب نماز کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے جب آپ سجدہ کریں. روزوں سے مراد اس کی منزل کیا ہے. جب یو آر سرونگ دی مین اور آپ کچھ دیتے ہیں، اس کا اثر کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دیکھ یکی پہ یکی روزے رکھو، یہ رکھو، اللہ اللہ کرو. ہم نے اس سے بہتر نظام پیش کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر وہ نظام آپ میں اثر کر جائے تو پھر یہ ظاہری روزے، ظاہری زکاتیں، ظاہری یہ سارا کچھ، اور وہ کرتے بھی نہیں بلکہ اس کے خلاف کرتے ہیں.
اور میرے گسمے لگے گا، میں تو خدا کے آمنے سامنے بیٹھتا ہوں. کسی انبیاء کی یہ ہمت اور پہنچ نہیں ہوئی ابھی تک کہ خدا اپنے نور ٹھنڈے کر کے اور سجدہ کرے. میں وہ انسان ہوں، میرے ذمہ کیا لگنا ہے؟ مجھے تو خدا نے سجدہ کر دیا ہے، اور میری محبت کو اور وہ جو میں پیش کر رہا ہوں چیزیں، میں وہ شخص ہوں. کل انبیاء کو ملا لو کہ جو ان کا کبھی دیدار ہوا وہ مجھے ایک دن میں ہو گیا. تو مجھ پہ کیا الزامات لگنے ہیں؟ خدا کا نور جو اپنا خاص نور ہے وہ اس نے اتار کے اپنے اندر سے مجھے دے دیا. اور میری تو حالت یہ ہے کہ جب میں کائنات کلو مکا کی جنتوں میں سے گزرتا ہوں تو لوگوں کو، جو بھی مخلوق ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ رائل خاندان خدا کے نور کی سواری آ رہی ہے. تو میری مثال ہر زمانے میں دی جائے گی. I would like to share with Amir Faisal, Athar and other members. I have an old question answer with Amir Faisal. Where would you like that I send them? Then we have a more than 100 volume which I have given to these programs actually. I can later gonna speak about South America and other my member. Wherever they want, I gonna send this program which was a direct response question answer with Amir Faisal Saab. Thank you and God bless. جی محترم، بہت شکریہ کہ آپ اتنی تفصیل سے جواب دیتے ہیں. آپ تو بہت اچھے جواب دیتے ہیں، لیکن میرے ہی شاید ذہن میں کچھ ایسا ہے، کوئی ایسی چپ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سوال پیدا ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. اب میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جب شریعت نہیں تھی، یعنی موسیٰ سے پہلے کیا ہوتا تھا، کیسے پکڑتا تھا خدا تعالیٰ. آپ نے فرمایا ایک مورل نظام تھا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ کیسا مورل نظام تھا جو دنیا کی اصلاح نہ کر سکا اور اللہ تعالیٰ کو پوری قوم کو تباہ کرنا پڑا. طوفان نوح میں دیکھیں، حضرت نوح کی ساری قوم تباہ ہو گئی، اپنے بچے اور اپنا بھی رشتہ دار بھی تباہ ہو گئے. عاد اور سمود کی قومیں تباہ ہوئیں. اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہوں گی، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی. تو یہ کیسا اعلیٰ مورل نظام تھا کہ قوموں کو تباہ کرنا پڑا. کم از کم شریعت کے بعد سے یہ تو ہوا کہ اس کے بعد پوری کی پوری قوم تو کم از کم کبھی بھی تباہ نہیں ہوئی. اس بارے میں آپ کیا فرماتے؟ جب میں مورل نظام کہتا ہوں تو میں خیال میں ایکسپلینیشن دے دوں آپ کو. جب بادشاہی نظام تھا، شریعتی نظام نہیں تھا. جب وار لارڈ کا نظام تھا، جب ڈکٹیٹروں کا نظام تھا، ان نظام میں بھی انڈیویجول ججمنٹ ہے. انڈیویجول ججمنٹ سے مراد جو کچھ انسان کرتا تھا وہ تو میں اب تفصیل سے بتا رہا ہوں نا، کہ خدا نے ایسا چپس رکھ دیا ہے کہ جیسے عیسیٰ نے کہا نہ خدا ججمنٹ کرتا ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ نہ فرشتے ججمنٹ کرتے ہیں. اس روح کی حالت فیصلہ کرتی ہے. اب آتے ہیں نوح کے طوفان کی طرف. یہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ 40 سال نوح چلا اور خدا نے اس کو منع کیا کہ عذاب کی بد دعا نہ دے. پھر یہ چلا، اس نے پھر عذاب کی بد دعا دی. پھر چلا اور پھر اس نے عذاب کی بد دعا دی. تو جب نبی جو ریپرزینٹیو کر رہا ہے خدا کی طرف سے، جب یہ کام اتنی دفعہ کیا تو پوری دنیا کو تباہ نہیں کیا خدا نے. وہ عراقی 6 کروڑ لوگ تھے، ارد گرد کا ماحول تھا جہاں پہ یہ طوفان آیا. خدا بڑا مہربان ہے، بلکہ کئی دفعہ. Mr. Zahid Khan Sahab, with due respect, we always respect you, and inshallah in our life we will respect you, sir, your feelings, your teachings, and we are yet follower of your teaching, sir. We admire you,
And yes, we will be very happy if we get those programs also, which we were not able to record on our YouTube channel. Inshallah, whenever they will be available, I at once will upload on my YouTube channel, sir. Thank you for all your blessings and your hand on our heads. Thanks you and grateful to you, sir. Shukriya. یہ جو بددعائیں تھی نا نبیوں کی، خدا نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا، اور بلکہ جب وہ لوگ رجوع کیا اور معافی مانگی تو خدا نے وہ جو نبوت دی تھی وہ بھی واپس لے لی. جو فرشتوں نے، خدا کا تو نام بدنام ہو گیا ہے، جو فرشتوں نے کرنا چاہتا وہ بھی واپس لے لیا. خدا تو بڑا مہربان ہے. اور آپ کو اتنا اور بتا دیتا ہوں، یہ جتنی نبیوں کی شریعتوں میں پیشن گوئیاں ہیں، میرے ایک پاؤں نے ان کی پیشن گوئیوں کو ختم کر دیا ہے کہ یہ عذاب وہ عذاب آئیں گے. خدا ایسا نہیں کرتا. انسان ایک قدم لے تو خدا 99 قدم ہو کے آگے آتا ہے. اب تو خدا خوش ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے اسے وقت کی بات ہے، تو نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، میں اپنے وعدے سچے کر دکھاؤں گا. تو یہ جو بددعائیں، یہ عجیب عجیب کی حرکتیں یہ نبی کرتے ہیں. خدا آخری وقت تک مہلت دیتا ہے. بلکہ سالمن گمورا کا جو نظام تھا، اگر ابراہیم اس لوط کو نبی بنا کے نہ بھیجتا اور یہ بددعائیں نہ کرتا، اور یا یہ ابراہیم کا فرض تھا کہ اس کو کہہ دیتا ایسی حرکت نہیں کرنی، تو شاید فرشتے جس کام کے لیے آئے تھے وہ بھی بدل جاتے. دیکھا نہیں آپ نے، ابراہیم بحث کر رہا تھا، اگر وہاں 50 ہوئے پھر انہوں نے کہا ہم چھوڑ جائیں گے، انہوں نے کہا پھر 40 چھوڑ جائیں گے، 30 20 10 پہ آ گئے، کہا کہ ہم پھر چھوڑ جائیں گے، نہیں عذاب بھیجیں گے. تو ابراہیم نے کہا کم سے کم 10 تو وہاں پہ ہوں گے. تو یہ انبیاؤں کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ بددعاؤں کا اثر، جیسے محمد صاحب نے کہا لعنت ہو یہودی نصاریوں پر، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. اب میں خدا کا مسیح الزما کہہ رہا ہوں، خدا کا دل، اس سے دگنی تگنی لعنت اسلام پہ پڑی ہے اور مسلمانوں کے اوپر پڑی ہے. اب بتائیں، میں نے بددعا نہیں دی، لیکن میں نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہوں کہ آسمانوں پہ کیسے دیکھا جاتا ہے. جی محترم، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اب وہ جو تھا عذاب وغیرہ بھیجنا اور یہ سب سلسلے جو ہیں وہ خدا نہیں کرتا، تو یہ جو دنیا بھر میں آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور لوگ بیچارے سسک کے مر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کم از کم کورونا کوئی سوا سال ہو گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک خدا کسی نبی کو نہیں بھیج لیتا تب تک وہ عذاب نہیں بھیجتا، اور اس کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے علاوہ کبھی کہیں زمین دھنس جاتی ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں آتش فشاں پھٹ رہے ہیں، کہیں سونامی ہے، کہیں ٹڈیوں کا عذاب ہے، کہیں مکڑیوں کا عذاب ہے، اور کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی حصہ زمین کے اوپر اس طرح کی آفات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ میں آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں، کیونکہ ہمارا پروگرام تھا انڈیا کا، تو دی جنتا پارٹی اور کانگریس یا نیشنل کانگریس، تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے میری بیٹی سے، اور وہ بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم جرمنی آئیں اور ہم آپ کا ویلکم کریں گے. تو امبیسی نے بھی دعوت دی ہے ہمیں، جو جرمنی میں ہے، آپ کی امبیسی. تو دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. یہ کورونا کا معاملہ نکل جائے تو بالکل پروگرام ہے انڈیا. ہم پہلے خدا کی سٹیٹمنٹ لیں، خدا کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور وہ بار بار اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور یسایہ کے ذریعے بھی اور دانیل کے ذریعے بھی، عیسیٰ کے ذریعے بھی. وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟
میری دنیا کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی، میری دنیا کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے، میری دنیا کے اندر بچہ 100 سال کی عمر پائے گا، میری دنیا کے اندر اگر بچہ سانپ، جو کھوپرا سانپ ہے اس پہ ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی نہیں کاٹے گا، یعنی کہ انتہائی برا شخص جو ہے وہ اتنا نیک ہو جائے گا کہ وہ بے زر ہو جائے گا۔ میری دنیا میں آفات نہیں ہوں گی، میری دنیا کے اندر یہ معاملات نہیں ہوں گے، میری دنیا کے اندر ہر کوئی شخص سکون اور لذت اور محبت الہی کی زندگی گزارے گا۔ یہ خدا کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہو کیوں رہا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ آپ کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے انویٹیشن ملا ہے سر، اور انڈین گورنمنٹ کی باتیں گورنمنٹ تک ہیں، اور انشاءاللہ یہ انڈین سٹیزن امیر فیصل آپ کو بہت زیادہ ویلکم کہے گا انشاءاللہ، اور نیو دہلی از اور کیپٹل آف انڈیا، میں آپ کو وہیں سے ریسیو کر لوں گا سر، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ادھر تشریف لائیں آپ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں، خدا تعالیٰ نے کٹیا عنایت کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی دن آپ رہیں بہت ہمیں خوشی ہوگی آپ کی مہمان نوازی کر کے، اور جتنا بھی لوگ آپ کے ساتھ ہوں سب کو ویلکم ہے سر۔ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ پل کے بچھا کے رکھیں گے آپ کے استقبال میں، اور اس کے بعد جب میں آپ کو نیو دہلی سے ریسیو کر لوں گا، بس یہ سمجھیے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انشاءاللہ، تو آپ بالکل ایسے رہیں گے جیسے کہ اپنے گھر میں، اور میں انتظار کروں گا اس پل کا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اب ہم لیتے ہیں یہ جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں زمین کے اوپر، اس کا گیو اینڈ ٹیک کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ شریعتیں لا رہے ہیں، فرشتے مذہب لا رہے ہیں، فرشتے بعض اوقات عذاب بھیج دیتے ہیں، فرشتے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی دنیا میں بھی یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ ابلیس سے جنگ ہوئی، یہ وہ بھی ایک کائنات ہے، چاہے فرشتے ہوں، ہے تو انسانی جیسی کائنات، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس فرشتوں کی کائنات کو بھی ذرا پرے کر دیتے ہیں۔ اب آ گیا انسان۔ انسان جو ہے بار بار انبیاء بھیج کر بار بار اس ریل کی گاڑی کو پٹری پہ چڑھایا جاتا ہے، اور خدا جو ہے اور جو اتھارٹی دی ہے فرشتوں کی، اور وہ انبیاء جو آتے ہیں وہ بار بار چاہتے ہیں کہ انسانیت پہ جو یہ آفات آ رہی ہیں یہ سب دور ہو جائے۔ اب کیا عیسیٰ نے کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو خدا کی دنیا لا رہا تھا؟ اندھے لولے لنگڑے کون پیدا کرتا ہے؟ کون عذاب لے کے آتا ہے؟ کون ان آفات کو لے کے آتا ہے؟ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ کام جو ہے یہ خدا نہیں کرتا، اور پھر اس نے آگے سے یہ بیان بھی کر دیا کہ اے انسانیت، اگر خدا کی بادشاہت کا رستہ نہ روکو تم، تو خدا کا بادشاہت کا زمانہ آگے ہے، اور وہ بادشاہت اور وہ خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب جہاں خدا رہے گا وہاں بھی آفات ہوں گی، وہاں بھی ایکسیڈنٹ ہوں گے، وہاں بھی مصیبتیں پڑیں گی۔ تو پھر خدا کو یہ ساری کتابوں کے اندر بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نیا آسمان نئی زمین آئے گی؟ تو قصوروار کون ہوا؟ سب سے زیادہ باغی تو یہ انسان ہے جس کی وجہ سے یہ آفات آ رہی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے ہیں، فرشتے کوئی کامل تھوڑی ہے کہ غلطی سے مبرہ ہے، وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب خدا کی بادشاہت براہ راست خدا آ جائے گا، اس کا تو سوچ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کرتوتیں ہم برداشت کر رہی ہیں ساری ہماری آگے بھیجی ہوئی ہیں، ہم ہی ان کو خود ہی آگ لگا کے آگ تماشائی بن گئے، ہم ہی تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہم نے یہ آگ لگائی ہوئی ہے۔ پھر ہم خدا کو الزام دیتے ہیں، کہاں پہ ہے خدا؟ فرشتوں کو الزام دیتے ہیں۔ جب ہم قدم اٹھاتے ہیں کہ جہاں پہ جا کر یہ مصیبتیں ہم پہ آئیں گی، تو ہم بھول جاتے ہیں کون سے قدم ہم اٹھا رہے ہیں خود، کہ جس سے کیا نقصان ہوگا ہمارا۔
یہ میری بیٹی بھی آ کے مہمان ٹھہری ہوئی ہے میری، اور ان کے خاوند بھی۔ اب جو الیکشن ہونے والے ہیں، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ منسٹر ہیں ایجوکیشن کے، جو میرے بیٹی کے خاوند ہیں، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ابھی خبر دی ہے مجھے کہ ان پارٹیوں نے انہیں ویلکم کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ ہم بھی آپ جیمنی کے ساتھ آپ کے پاس آ کر وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ، میں نے کہا کہ جب تک انسان اپنا ہوم ورک نہ کر لے، جب تک نتیجے کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ میرا قاعدہ قانون رہا ہے ہمیشہ، پہلے پورا اپنا ہوم ورک کرو، اس کے بعد معاملات خدا پہ چھوڑو، ایشور پر۔ تو انہوں نے ابھی میں سے باتیں کی تو میں نے کہا ابھی آپ کو بتاؤں میں۔ محترم شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء آتے رہتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے یہ آفات دور ہو جائیں، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو اسلام کے نام پر جنگیں ہوئیں، تو یہ تو میرا مطلب ہے اتنی زیادہ جنگیں ہوئیں، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنے 83 جنگیں ہوئیں، جس کو ہولی وارز کہتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تو ان کے ذریعے تو ایک طرح سے دنیا کو اور بھی خون میں نہلا دیا گیا، اور اس کے بعد سے ہولی وارز کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ تو پھر یہ کس طرح ہے کہ انبیاء چاہتے ہیں کہ آفات دور ہو جائیں؟ ایک بڑا یونیورسل فکرہ خدا نے کہا، جو مجھ سے بھی کہا اور یسایہ نبی سے بھی کہا، کہ یسایہ نبی جس نے آسمانی بادشاہت کا تفصیل سے بتایا ہے، وہ فکرہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہو گیا، اس ماضی کے متعلق اب خدا کبھی بات نہیں کرے گا، اور یہ ماضی جو ہے اس کو بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جتنے بھی پروسیس ہوئے، چاہے نبیوں سے کتنی غلطیاں ہوئیں، چاہے جنگیں ہوئیں، لیکن موٹیویشن تو یہی تھا کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، چاہے وہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے آپ نیکی کرنا چاہتی ہیں اور بدی ہو جاتی ہے، موٹیویشن آپ کے نیک تھے۔ اب ان چیزوں کو تو چینج کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جو آپ کا اب سوال ہے وہ یہ، امیر فیصل صاحب، پہلے تو میرا دل جو ہے وہ خدا کے ارد گرد گھومتا ہے، جیسے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اسی طرح یہ دل خدا کے ارد گرد گھومتا ہے، اور میں خدا کا قیدی ہوں۔ اگر اس کے بعد آپ کسی کا قیدی سمجھیں تو میں سب کا خاتم ہوں، بلکہ میں تو صبح صبح اٹھ کر اپنی بیوی کے لیے بریک فاسٹ بھی تیار کرتا ہوں، اس سے پوچھتا بھی ہوں کہ وہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے، لیکن اسے میری روزانہ کی اسکیجول کا پتہ ہے، اور کہ میں صبح صبح زیادہ کتاب پر توجہ دیتا ہوں اور اسی میں سے آپ کو بھی وقت دیتا ہوں۔ تو مجھے آپ جس کا بھی قیدی سمجھے خیر ہے، لیکن میں ہوں ویسے دل کا قیدی خدا کا۔ مذہبی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں، جو ہو چکا وہ ہو گیا، اب وہ جو ہو گیا اس کا ہمارے سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اب جو ہم ویژن تیار کر رہے ہیں انسانیت کا، وہ اس انبیاؤں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں خدا کہتا ہے جو ماضی ہو گیا وہ ہو گیا، اب جو ویژن خدا نے دی ہے، ون فیملی ورلڈ، اس کے بعد پردے اٹھا دیے رازوں کے، اس کے بعد دیدار کرا رہا ہے اس وقت، تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے
کہ جب اس نے کہہ دیا کہ تیرے جانے تک انگنت کافی انبیاء آ جائیں گے، تو مبارک ہے وہ انبیاء اور مبارک ہے یہ زمانہ کہ جہاں پر آئے دن نئے محل تیار ہو رہے ہیں خدا کے، نئے آسمان اور نئی زمین کے۔ محترم زاہد خان صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اصل میں سر میں بھی پرٹیکولرلی چائے تو میں ہی بناتا ہوں، صبح کی بھی اور رات میں بھی جب ہم لوگ چائے کے کپ ضرور لیتے ہیں سر۔ تو یہ تو میں نے کافی ٹائم سے سسٹم بنا رکھا کہ چائے میں ہی بناتا ہوں گھر پہ، اور جو بھی خدمات ہوتی رہتی ہے ہو سکتی ہیں وہ میں کرتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً میں کیونکہ فوٹو وغیرہ شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں بے تکلفی کے ساتھ، تو ایسی قید میں رہ کے یہ بھی فائدہ ہوا۔ آج میں تھوڑا سا اوپن کر دیتا ہوں کہ دنیا کے بہت ساری کنٹریز سے سر مجھے پروپوزلس آئے، اور شاید ان کو یہی بات اچھی لگی کہ میں گھر کی سیوا کرتا رہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بھی بھیجی، بہت سے لوگوں نے فوٹو بھیجی اور باقاعدہ پروپوز کیا، اور مشکل سے ایک دو گروپ میں ہمارے ممبرس ایسے ہیں کہ جن سے میں بے تکلفی سے مشورتاً یا وہ باتیں شیئر کر سکتا ہوں، باقی میں کرتا نہیں ہوں۔ تو خدمت اگر آپ کریں گے سر اس کا میوہ ہی میوہ ملے گا اور سب کو ملتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ آپ 70 ہوروں کا رونا روتے ہیں، یہاں ہر رات خدا کے عالم بالا کی جنتوں کی شہزادیاں آتی ہیں۔ اچھا، اگر چاہے تو یہی پروگرام رکھ لے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ آپ کو تو گھی کہاں پہ رکھا ہوا ہے نا، ملیں گی ایسے ہوئے تو یوں ملیں گی، شرط رکھی نا، جنت میں پہنچے تو ملیں گی، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو چھٹی آپ کی۔ یہاں پہ شہزادیاں آتی ہیں۔ اگر اطہر صاحب سے پوچھ لیں کہ خدا نے کیا کیا وعدے کیے اور کیا کیا دے گا، تو ہمارے جو نبی ہیں ان کے لیے تو یہی جنت ہے، یہی سب کچھ مل گیا جو آپ کو گاگی پہ رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں۔ تو محترم زاہد خان صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت بڑا مشن چلا رہے ہیں، آپ خدا کے نبی ہونے کا دعوے دار ہیں، آپ خدا کا دل ہونے کا دعوے دار ہیں، تو سر کیوں نہ آپ ایک مہربانی اور کر دیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بھی مشن وغیرہ کو بھی ڈونیشنز ملتی ہوں گی، اور لوگ الزام لگاتے ہی رہتے ہیں کہ امیر فیصل کو پیسہ ملتا ہے محترم زاہد خان صاحب سے، اور اب تو اس میں ایک نیا نام اور جوڑ دیا ہے لوگوں نے کہ میں جنبا صاحب سے بھی پیسے لے رہا ہوں۔ تو جرمنی دیکھنے کا تو سر ہمارا بھی من ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ یا آپ کا مشن کم سے کم مغل میم کو اور مجھے دونوں کے ریٹرن ٹکٹ پرووائڈ کر دے سر اپنی طرف سے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مغل میم شاید افریقہ کے کسی اسٹیٹ سے ہیں یا کہاں سے ہیں، یہ ادھر سے آ جائیں، میں ادھر سے چلا جاؤں، جرمنی میں ہم سب لوگ مل لیں۔ تو سر بتائیے گا کہ کیا آپ کا مشن ریٹرن ٹکٹ پرووائڈ کر سکتا ہے سر؟ شکریہ۔ ہم نے تو اپنی بیوی کی اتنی سیوا کی ہے کہ انہوں نے تو ہمیں آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا چاہے محمد عربی نے اتنی رکھی تھی بیویاں، تو جو رکھ، ہم نے تجھے آزاد کیا، تو نے ہمیں خوش کر دیا۔ تو بعض اوقات غلامی کے اندر بعض اوقات آزادی بھی مل جاتی ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو وہ تو مذاق میں، بلکہ صبح شام مجھ سے مذاق کرتی رہتی ہیں۔ تو ہم نے تو جس جگہ پہ بھی رہتے ہیں، یا بلکہ آپ یوں دیکھ لیں کہ جس جگہ پہ میں ہوں، یہ یہاں سے ایک کمیونٹی ہے بڑے بزنس مین مسلمانوں کی، اور آپ یقین کیجئے جو یہاں پہ بزنس انویسٹمنٹ کیے یا وہ پرانے ہیں، وہ مجھ سے نہایت محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ گند کو اسلام کا جو انتہائی پسند ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ فیصل بھائی کئی دفعہ بتا چکے ہیں محترم زاہد خان صاحب کے حوروں کے کرائیٹیریا پہ پورا اترنا آسان کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو 1500 سال پہلے گئے
ان کو بھی حوروں نے نیچے بھیج دیا نچلی ڈائمینشن میں کہ جا کے درست ہو کر آؤ. اور وہ جو شہزادیاں ہیں ان کے حسن کو دیکھو تو کئی ہزار سال دیکھتے چلے جاؤ. تو جب میں مذاق میں کبھی بتاتا ہوں اپنی بیوی کو، وہ کہتی ہے تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی شہزادے لینے آتے ہیں. اب ہم یہ مسلمانوں کو کیسے بتائیں؟ تو ہمیں تو پھر وہ میری بیوی کے بھی دشمن ہو جائیں گے. وہ جنتوں میں جاتی ہے، خدا کا لیکچر سنتی ہے فرشتوں کے ساتھ. تو یہ دنیا اور ہے، یہ مذہبوں کی سڑی دنیا اور ہے، جہاں کہتے کچھ بڑا کچھ ہے اور ہیں ظالم اور کرتے اتنی گندی حرکتیں ہیں کہ ان کے ظلم سے یہ زمین جو ہے یہ ناپاک ہو گئی ہے. بلکہ یہ پن اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ان پہ. محترم ایک سیشن اس پر بھی ہونا چاہیے، پورا سوال جواب کا، کہ کس طرح سے آپ نے بیگم صاحبہ کو اتنا خوش رکھا کہ سینکڑوں شہزادیوں کا آنا اور جانا رات کو وہ مائنڈ نہیں کرتی، اور کہتی ہیں آپ نے اور بھی جتنی بھی شادیاں کرنی ہیں یا سوری لونڈیاں رکھنی ہے رکھ لیں. تو یہاں اس مقام سوری آپ کیسے مغل میم آپ کی بات صحیح ہے، ویسے مجھے یقین رہا بھی نہیں کہ وہاں جا کے حوریں ملے گی، سچی بات ہے یہ. تو اب تو انشاءاللہ میں نے دعا بھی کی تھی خدا سے کہ خدا تو جتنی بھی حوریں مجھے ملنی ہیں وہ دنیا میں ہی دے دے، اور خدا ظاہر سی بات ہے کہ دعا کو قبول بھی کر رہا ہے. کافی پروپوزلز آنے شروع ہو گئے ہیں اور بہت اچھے اچھے پروپوزلز بھی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں ہی حوریں خدا تعالیٰ عنایت کرے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے. شکریہ. کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. اکثر لوگوں سے تو ایک ایک بیوی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اگر ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ اس طرح راضی خوشی ہو جائیں کہ جس طرح آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ راضی خوشی ہیں اور انہوں نے آپ کو کھلی چھوٹ دے دی ہے شہزادیوں سے بھی ملنے کی، اور باقی بھی کہا ہے کہ تم جتنی چاہو کر لو شادیاں، وہ بہت خوش ہوں گی اور راضی رہیں گی. تو یہ تو ایسے معرفت کے نکات ہیں کہ جس کی لوگوں کو بہت ضرورت ہے، اور اس طرح عوام کا بہت فائدہ ہوگا. بہت سے لوگ بالکل مغلوان، بالکل سچی بات ہے. بہت سے لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے بھائی، وہاں بھی جا کے ملے گی یہاں بھی مل جائیں گی، اور یہ فارمولا بہت لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی بیویوں کی خدمت بہت زیادہ کریں گے، کس طرح سے انہیں اس طرح کی اجازت مل جائے. اس مقام پر پہنچنے کے لیے 100 والیوم اور چاہیے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. اب اگر میں شروع کروں تو اس کا نہ کنارہ ملتا ہے مجھے، بلکہ آپ کو بھی میرے ساتھ اور جو خدا والے ہیں ان کو بھی ڈوبنا ہوگا، کیونکہ ہیرے سطح کے اوپر بلبلوں میں نہیں ملتے. اس کے لیے بڑا غوطہ کھانا پڑتا ہے. تو یہ مقام، اس کی میں تھوڑی سی، اگر سمندر کو میں کوزے میں بند کروں تو یہ مقام جو ہے جب سے میں خدا کا ہو گیا اور خدا نے کہا تو میرا ہے، کل کائنات میری ہو گئی. ہر جگہ میں جہاں پہ بھی ہوتا ہوں، ماشاءاللہ یہاں پہ کوئی 14 افراد ہیں جو میرے گھر کے، اور اتنا سکون ہے، بلکہ بچے تک دیکھتے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ کیسی دنیا ہے؟ بلکہ فرشتے بھی آ کر کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ. بلکہ بچے بعض اوقات جب بتا دیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا. تو یہ مقام جو ہے خدا کو جو مل گیا، جو خدا کا ہو گیا، اس سے پہلے اس مقام کو پانے کے لیے ہم نے سارے جہانوں کو اپنے پیچھے کر دیا تھا. اس کے بعد اگر رکھیں تو کوئی 21 سیشن اس کے بھی رکھیں،
کہ یہ مقام کیسے پایا جاتا ہے؟ جی محترم، انشاءاللہ میرا خیال ہے جس دن ہم اس پہ رکھیں گے اناؤنسمنٹ کر کے، اس دن پورا گروپ بھرا ہوا ہوگا لائیو سننے کے لیے کہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس اور کیسے آپ نے یہ عظیم مقام پایا ہے۔ اچھا، آج مسلمانوں کو بھی ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں لا الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا، بات یہیں تک رکھیں آپ، تو وہ بتوں کا انکار تو کرتے ہیں لیکن اپنا انکار نہیں کرتے ہیں، اپنی ذات کا۔ وہ بت جو کبھی کعبے میں ہوتے تھے، وہی بت ان کے دل میں آ بسے ہیں۔ تو جو چیز تجھے خدا سے ملنے سے روکتی ہے وہی تیرا بت ہے، اس بت کو ہٹا، اور یہ جو باغ عدن دل ہے اس کے اندر کوئی بت نہ رکھ، تو پھر دیکھ کہ خدا جب ملتا ہے انسان کو وہ دو ہو کے نہیں ملتا، پھر وہ کہتا میں ایک ہوں اس دل کے اندر آ کر۔ تو یہاں وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے باجزید کا کہ خدا نے کہا ہم دو ہو کے نہیں ملیں گے، ایک ہو کے ملوں گا۔ تو اگر اپنی ذات کا یہ انکار کرتے ہیں تو خدا ان کو نئی آئیڈینٹی دے دے گا، لیکن سب بتوں کا انکار کر کے خود اپنا انکار نہیں کرتے، یہیں سے مصیبت میں ہیں یہ سارے۔ ہاں، بلکہ میں تفصیلات سے بتاؤں گا کہ بڑے ارمان سے رکھا ہے پلم، تیری قسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم، اور بتاؤں گا کیسے کیسی شہزادیاں بدل جاتی ہیں اور کیسے کیسے شہزادے آئیں گے خدا والیوں کے لیے، بلکہ ہر جنتوں میں نئے ہم سفر ہوں گے، ان جنتوں میں ایک نئے جیون ہوں گے، لیکن انسان کامل جو ہے وہ خدا کی ایک دیدار سے ہی جو معراج ہوئی اس کی، وہ جب خالی ہو گیا تو جو نئی آئیڈینٹی ہوگی بقا کی وہ خدا کی ذات ہوگی۔ تو میں کیا بتاؤں گا، میں ان کو وہ بھی بتاؤں گا کہ فرشتے کیسی کیسی عیاشیاں اور کیسے کیسے لطف اندوزیوں میں ہے، کیونکہ یہ راز تو میں ہی کھول رہا ہوں اب، اس سے پہلے تو کوئی انبیاء نہیں کھول سکا، وہ سب ان کے نیچے تھے، میں ان کے اوپر ہوں۔ تبھی تو جبرائیل نے کہا تھا کہ ابھی ٹھہر جا، کم سے کم ہمارے راستوں نہ کھول۔ ہاں، یہ امیر فیصل صاحب کا گروپ اس دن بھرا ہوگا کچا کچ۔ ہاں جی امیر فیصل صاحب، جس دن میں نے اس مضمون کو کھولا نا شہزادیوں کا، اور یہ مقام کیسے پایا، جیسے مغل اجالا صاحبہ کہہ رہی ہیں، اس دن میں کہہ سکتا ہوں آپ کا گروپ تو بھرا ہوگا اور باہر بھی ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے کہ جلدی جلدی یہ جب ویڈیو پوری ہو جائے تو ہمیں بھی بھیج دیں، یہ موضوع ہی ایسا ہے۔ اے ربا تو نہیں ملدا تے سانو ساڈا ماہی میل دے، اگر تو نہیں ملتا تو ماہی میل دے تاکہ کچھ جنت میں انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ آرام سے گزر جائے۔ جی محترم، حوروں کی خاطر اگر جانیں دی جا سکتی ہیں تو ایک سوال جواب کا سیشن تو خوشی سے اٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بیوی نے تو یہاں تک دیکھ لیا، بلکہ مل بھی آئی ہیں کہ 12,000 شہزادیاں دیکھیں جو خدا کے دل کا انتظار کرتی ہیں، لیکن اپنا نہیں بتایا کہ کتنے شہزادے دیکھے۔ تو بہرحال جنت میں ایک قانون ہے، ڈونٹ ٹیل اینڈ ڈونٹ آسک،
نہ پوچھو نہ بتاؤ تو راز الہی تو بہت ہیں، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ محترم، ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو غیب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی مادی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں بھی نظر آ جاتی ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا وہ واقعہ ہے سرخ سیاہی کے چھینٹوں والا، جس میں وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ عالم بالا میں انہوں نے کوئی درخواست پیش کی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دستخط کرنے کے لیے قلم کو جھٹکا تو سرخ سیاہی کے جو تازہ تازہ قطرے تھے وہ ان کے اوپر بھی پڑے، اور ان کے ساتھ کوئی ان کے صحابی بیٹھے تھے، ان کے اوپر بھی پڑے، ان کی قمیض پہ اور پگڑی پہ بھی پڑے، اور آپ کے کرتے پہ پڑے۔ تو اس طرح عالم بالا میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو اس عالم شہادت میں بھی ظہور پذیر ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی مادی رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ تو بڑی ہماری خواہش ہے کہ اس دفعہ کوئی حوریں اور شہزادیاں جب آپ سے ملنے آئیں تو کوئی ایسی نشانی دے جائیں جو آپ ہمیں بھی دکھا سکیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا، میں نے وہ آڈیو نہیں سنی، تو ایسی بات راز میں کی جاتی ہے، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ۔ تو جب ایسا موقع آ گیا، آپ جیسے اہل دانش سمجھدار انسان، آپ کو تو ابھی بڑی سیلے کرانی ہے، جرمنی کیا چیز ہے، ابھی تو آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پتنگ کی طرح اڑانا ہے۔ تھوڑا سا اور صاف کر دوں آپ کو اندر کے معاملات، تو بس ایک ہی بلے میں نے گڈی اڑائی نا، تو ڈور بھی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پتنگ بلے کی طرف جائے گی۔ جی محترم، حضرت جویریہ کی یہ باتیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، آپ کو جو اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ بتائی ہو تو آپ ہم سے وہ شیئر کریں، یہ تو ہم نے پہلے بھی تاریخ میں پڑھی ہے۔ آپ کے اندر تعصب کوئی نہیں ہے، یعنی کہ جو ہوتا ہے نا یہ مذہبی تعصب، دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کا، دوسروں کو مصیبت میں دیکھنے کا، اپنے آپ کو اچھی جگہ دیکھنے کا، جو شخص بھی اس تعصب سے پاک ہوگا اسے چیزیں جلدی دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے روحانی۔ اور یہی بات میں نے ان میں دیکھی، یورپین میں خدا کو نہیں مانتے، چرچوں سے چھٹی، ہر چیز سے چھٹی، لیکن دل بالکل صاف ہے، نہ ایمانت میں خیانت کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر آنیسٹی ہے، کسی کا برا نہیں چاہتے۔ تو جب خالی دل ہو کر، خالی ذہن ہو کر جب یہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو فوراً ہی ان پہ چیزیں کھل جاتی ہیں جو ان مذہبیوں پہ نہیں کھلتی، بلکہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی عقلوں کو گھن کھا گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے، ان پہ 1000 سال بھی نہ کھلیں، ان پہ کھل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس سے پہلے خدا کی انکاری۔ ابھی تو وکیل صاحبہ ہماری بیوی ذرا مصروف ہیں، ایک 2 ہفتے کے اندر ان کا انٹرویو کرواتے ہیں آپ سے، تو آپ ان سے کھل کے پوچھئے گا، کھل کے سوالات کیجئے گا، کیونکہ بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ جانتی ہیں اور بڑی خوش دل بھی ہیں۔ تو یا مغل اجالا صاحبہ کر لیں گے یا آپ کر لیں گے انٹرویو انگلش میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج 100واں سیشن یہ کمپلیٹ ہوا، اس کے لیے میں پوری مینجمنٹ ٹیم کو، تمام ڈیئر ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ سبھی لوگوں کی محنت کا صلہ ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔